مہاجر قومی موومنٹ نے اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں سے، جس میں پشتو بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں سندھی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں بلوچی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، سرائکی اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اور میری قوم پوری کی پوری اس میں شامل ہے۔ میں نے سب سے یہ درخواست کی تھی کہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں کا براہ راست اگر کوئی وکٹم ہے تو اس شہر سے محبت کرنے والے اور اس شہر میں مستقل آباد لوگ ہیں، اور ان تمام پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں، ناانصافیوں اور متعصبانہ اقدام کے اگینسٹ میں نے درخواست کی تھی کہ تمام لوگ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنے گھروں سے سفید پرچم لے کے۔ نہ کوئی ریلی تھی، نہ کوئی خطاب تھا، لیکن جب میں تاجروں کے پاس ان کی دعوت پر ان کے یونین کے دفاتر گیا ہوں، اور جو مجھے وہاں جس طرح ویلکم کیا، جس طرح وہاں میرے موقف کو سپورٹ ملی، اور اسی طرح جب میں مختلف برادریوں کے دفاتر پر گیا، مختلف علاقوں میں مختلف قومیتوں کے لوگوں کے پاس گیا، میں سواتی محلے گیا، میں بنیر کے لوگوں کے پاس گیا، میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجر قوم کی مختلف برادریوں کے پاس گیا، اور جب ان تمام جگہوں پر بہت والہانہ انداز میں لوگوں نے میرے موقف کی حمایت کی، تو اسی وقت مجھے میری قوم اور اس شہر کے لوگوں کی جیت نظر آ رہی تھی۔ اور باقی جب جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے اس ساری موومنٹ سے، اور یہ موومنٹ کوئی ایک دن کی نہیں تھی، میں مستقل 1.5 ماہ سے لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اور کئی رات نیند نہیں ہو پائی، سوئے نہیں ہیں، اور مستقل میٹنگیں کی ہیں، اور آپ سب گواہ ہیں کہ اس گھر کے اوپر مستقل لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اگر میرے موقف کی لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر یہ گورنمنٹ اور متحدہ کا گٹھ جوڑ دوبارہ سے عوام کے مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ضروری نہیں تھا۔ پھر یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ میرے مطالبے سے خدا نخواستہ کوئی لسانیت پروان چڑھ رہی ہے، آج 12 تاریخ کو ہنگامی بنیادوں پر آپ جو لوگ شام کو اٹھتے ہیں، آج صبح 10 بجے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے شاہی سید کے ساتھ بیٹھ کر۔ ظاہر ہے کہ میرے موقف کی حمایت کو سبوٹیج کرنے کے لیے، میری موقف کی حمایت پر جو تمام قومیتوں نے، تمام لسانی اکائیوں نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوفزدہ ہو کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے لسانی فسادات ہو جائیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو یہ بہادر آباد کے اوپر شاہی سید اور ان کے ساتھ ملاقات کی بات ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ ایک فارمیلٹی تھی۔ شاہی سید 10 مرتبہ لال ٹوپیاں پہن کر وہاں جا کر یہ تاثر دیتے رہے کہ پختون اور مہاجروں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے، پختونوں کی نمائندگی کر کون رہا ہے اس شہر کے اندر؟ اور پھر یہ تاثر پوری پریس کانفرنس ڈمپر اور واٹر ٹینکر پہ تھی۔ آفاق احمد کا تو ہینڈ بل بھی گواہ ہے، اور آفاق احمد کی تو پریس کانفرنس بھی گواہ ہیں کہ آفاق احمد نے ڈمپر کو ایک احتجاج کا نقطہ بتایا ہے کہ ڈمپر بھی ایک ایشو ہے، واٹر ٹینکر بھی ایک ایشو ہے۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں سے آپ ان کی تعلیم چھین رہے ہو، میرے قوم کے بچے، ان کا آپ امتحان کے نتائج بگاڑ رہے ہو۔ تعصب کی بنیاد پر آپ نے اس شہر میں جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہوئے، آپ نے ان کا رزلٹ 37% بنا کر لاڑکانہ کا رزلٹ 87% بنا دیا۔
سب جانتے ہیں کہ وہاں سے جو طلبہ یہاں اساتذہ جو یہاں شہر کے اندر آ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اپنی تنخواہوں اور اپنے بونس اور اپنی پروموشن کے مسئلے کے اوپر، تو صحافیوں نے ان سے اسکول کی اسپیلنگ پوچھی ہے، اسکول کی اسپیلنگ ان کو نہیں پتا، پاکستان کا قومی ترانہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کے اوپر اندرون سندھ کے اندر لاڑکانہ میں 87% رزلٹ ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے بچوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج سے دور رکھا جا سکے۔ میرا ایشو تو یہ تھا، آج کی پریس کانفرنس میں یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا۔ میرا ایشو تو یہ تھا کہ آج آپ نے 35 ڈی ایس پی بھرتی کیے، ایک سنگل ڈی ایس پی نان مہاجر نہیں، نان سندھی کوئی نہیں ہے، یعنی اس میں پنجابی بھی نہیں ہے، اس میں پختون بھی نہیں ہے، اس میں بلوچی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی اور بھی نہیں ہے۔ میرا ایشو تو یہ ہے، میں نے ایک ایشو پر تھوڑی پریس کانفرنس کی تھی، میں نے ایک ایشو کے اوپر تھوڑی لوگوں سے احتجاج کا کہا تھا، ان تمام ایشوز کے اوپر کہ اس شہر میں آپ نے تمام چیزیں ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ڈمپر میرا ایشو نہیں ہے، یہ ایک نکتہ ہے، ایک پوائنٹ ہے ان تمام احتجاج کے پوائنٹس میں سے۔ میں نے کہا تھا کہ ڈمپر جب کچلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہاجر ہے۔ اور مجھ پر جو الزامات لگائے تھے کہ آفاق نے ڈمپر کی بات کر کے لسانیت کو ہوا دے رہا ہے، تو تم نے خود اس کو لسانیت سے جوڑ دیا اس ڈمپر کے مسئلے کو۔ بات یہ ہے کہ ڈمپر کی زد میں آ کے جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے، ان کے گھر آفاق جب گیا تھا تو یہ دیکھ کے تھوڑی گیا تھا کہ یہ پختون ہے یا مہاجر۔ ملیر ہالٹ کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا وہ پٹھان تھے، پختون تھے۔ ایم ایل رپورٹ بھی آفاق نے جا کے بنوائی، ایف آئی آر کے لیے بھی تھانے آفاق پہنچا تھا، وہ مہاجر تھوڑی تھے۔ جب میں جیل سے رہا ہوا ہوں تو آفاق احمد ڈمپر کی زد میں آنے والے جن لوگوں کے پاس گیا، ان کے اندر سب سے پہلے تو وہ پختون علاقے میں گیا تھا، وہ مہاجر تھوڑی تھے۔ میری کسی بھی کوشش کو نقصان پہنچانے کے لیے لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور ناکام کوشش تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے تمام وکلا مختلف قومیتوں کے تھے اور وہ تمام کے تمام میری پیروی کر رہے تھے۔ اگر میں سندھیوں کا دشمن ہوتا تو سندھی الطاف لنڈ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا۔ اگر میں پختونوں کا دشمن تھا تو اسلم خٹک وہاں جو ایڈوکیٹ تھے وہ میرے کیس کی پیروی نہ کرتے۔ اشتیاق جتوئی بلوچ تھا، وہ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا۔ میری قوم کے مہاجر وکلا تعداد میں سب سے زیادہ تھے، لیکن یہ لوگ بھی میرے ساتھ تھے نا میرے کیس کی پیروی کرنے کے لیے، سارے صحافی بھی گوائے، ساری عوام بھی گوائے۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ آفاق لسانیت کا وعدہ، لسانیت کو تو آپ نے ماشاءاللہ خود پروان چڑھایا اور اس میں آپ کا عمل انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ یعنی آپ ڈمپر کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آفاق احمد پہلے بھی گرفتار ہوا، ڈمپر کے لوگ گرفتار نہیں ہوئے۔ ڈمپر کے لوگ سے مراد میری کہ جو ڈمپر مافیا جس کو میں کہتا ہوں، آج بھی پاکستان کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں، اس بائیکاٹ کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی۔ میرے کارکنان کل پوری رات گرفتار ہوتے رہے، مجھے اس گھر سے ہٹنا پڑا اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے بات کیے بغیر گرفتاری دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا موقف کیا، اس کے بعد گرفتار کرتے رہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ میرا کسی لسانیت کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات کی ہے، کرے متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات، سب کے دھندے ایک ساتھ ہیں، یہ گٹھ جوڑ ہے۔ جب کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف اس کی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے تو سندھی مہاجر تنازع کھڑا کر کے اور عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر کے آپ ڈھونگ کر رہے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوئی اس وقت جب خالد مقبول جیسے بندے نے یعنی میرے بارے میں یہ کہہ دیا جائے آفاق احمد لسانیت کے پروان چڑھا۔ آفاق احمد بھگوڑا نہیں ہے، آفاق احمد انڈین پاسپورٹ پہ پاکستان سے ہندوستان سے امریکہ نہیں پہنچا تھا۔ آفاق احمد کے باپ داداؤں نے یہ وطن بنایا تھا اور آفاق احمد اسی مٹی میں دفن ہوگا، اسی جگہ پہ مرے گا۔ آفاق احمد ملک سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ آفاق احمد پہ اگر کوئی سوال کسی نے کیا اور میں نے جواب دیا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ جا کے لوگوں کو
وضاحتیں کی جا رہی ہیں. دیکھا الطاف کے ساتھ مل گیا. ارے الطاف سے میرا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی صحافی مجھ سے یہ کوشچن کرے کہ بھائی آپ نے فلاں سے بھی کی بات، فلاں سے بھی کی، کیا آپ اس سے کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میرا موقف کلیئر ہے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے. میں پاکستان کے جغرافی میں رہ کر ہر ناانصافی کرنے والے کے ساتھ لڑوں گا. بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، لڑوں گا میں، لیکن پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر. اگر میرے اس موقف کی وہ حمایت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، کرے. کون سی غلط بات کی؟ دنیا کو بتایا جا رہا ہے آفاق احمد اور یہ سب ملے. ارے تمہاری ایسی کی تیسی آفاق احمد ملک دشمنوں سے کیوں بات کرے، کسی سے کیوں بات کرے؟ اگر آفاق احمد کہہ رہا ہے تم پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر حقوق کے حصول کی اس جدوجہد کو جو میرا موقف ہے اس کی حمایت کرتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے، کرو. باقاعدہ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اتنی جہالت ہے، اتنا خوف ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی جڑیں عوام میں نہیں بچی. آپ فارم 47 کے ذریعے، 47 ہے 37 ہے کیا، فارم 47 کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں پہنچے. آپ کی عوام میں کہیں جڑیں نہیں بچی آپ کی. آپ عوام میں جا نہیں سکتے. آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو. آپ کو یعنی آپ کی عقل معاف ہو گئی اپنی ناکامی کی وجہ سے. آپ نے صرف ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کیا ہے 144 لگائی اور باقاعدہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی ریلی. ارے کل مولانا فضل الرحمان کرے گا، وہ باہر سے آ کے یہاں کر سکتا ہے. میں اپنے حقوق کے لیے ریلی نہیں نکال سکتا. یہاں جماعت اسلامی آ کے کشمیر کے اوپر اور غزہ کے اوپر احتجاج کر سکتی ہے. میں اپنے بچوں کے قتل ہونے پر احتجاج نہیں کر سکتا. میرے بچوں کا معاشی قتل، میرے بچوں کا تعلیمی قتل میں احتجاج نہیں کر سکتا. اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے باقاعدہ جا کے گھروں پہ نشاندہی کر کے مہاجر قوم کے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں، مخبر کا رول پلے کر رہے ہیں. اور وہ خالد مقبول جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ بھائی پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کا بندہ ہے، خاموش طبیعت آدمی، وہ جاہل آدمی. ان لوگوں کو جو اس پاکستان کے اندر، یعنی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اگر وہ کہیں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں، شہادت کا درجہ ہوتا ہے اس کو. خالد مقبول کہتا ہے کچی شراب پینے والا اس کو تو کمپنسیشن دے سکتے ہو، ان لوگوں کو کمپنسیشن کچی شراب پینے والوں کی طرح کیوں نہیں دے سکتے؟ کچی شراب پینے کے مرنے والا اور یہ حق کا حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلنے والا جو حادثے میں شہید ہوا ہے وہ برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کے لیے روزگار کمانے کے لیے گیا، ایک شخص اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گیا، ایک شخص اپنے گھر کو پال رہا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رزق حلال کے لیے نکلا ہے، اور وہ اس رزق حلال کی تلاش میں اگر راستے میں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں، وہ شہید ہے. وہ شہید اور کچی شراب پینے والا برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اس جاہلانہ گفتگو کی. لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں کر سکتے ان باتوں کے بعد، اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے. جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا ہے، آپ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. اس شہر کے اندر آج آپ نے فارم 47 والوں نے کہہ دیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. کل اگر مولانا فضل الرحمان احتجاج کرے تو عوام سوچے گی کہ باہر سے آ کے مولانا کر سکتا ہے اس شہر کے اندر، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج نہیں کر سکتا. یہاں میرے بچوں کو سڑک کے اوپر ڈمپر اور واٹر ٹینکر کچل کے چلے جاتے ہیں اور کھرچ کے اس کو ایدھی وہ نکالتا ہے چھیپا والا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اس پہ احتجاج نہیں کر سکتے. میں لسانیت کی کون سی بات کر رہا تھا؟ اگر میں نے یہ بات کہی تھی، اس کو لسانیت کا اگر کوئی رنگ دے رہا ہے تو دے. آپ ایک شرابی کے ساتھ، کچی شراب پینے والے کے ساتھ رزق حلال کمانے والا جو راستے میں شہید ہو گیا اس کو اس سے برابر کر رہے ہو کہ کچی شراب پینے والے کو بھی تو تم کمپنسیشن دے رہے ہو، جو لوگ مرے ہیں ان کو بھی دے دو. کچی شراب پینے والا میرے اس بزرگ کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے نکلا تھا، اس بیٹے کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کے روزگار، باپ کی سہولتوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلا تھا. وہ کچی شراب پینے والا برابر ہو گیا.
میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایران کے اندر حادثہ ہوا تھا اور ایران کے حادثے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے وہ لوگ جب یہاں پہنچے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے جاں بحق ہونے والوں کے لیے 50 لاکھ روپیہ سینکشن کیا گیا اور زخمی کے لیے 10 لاکھ روپے سینکشن کیے گئے. گمبٹ کے لوگ تھے اور لاڑکانہ کے لوگ تھے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اس کو سیکٹیرین میٹر بنانا نہیں چاہتا اور اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ ایران میں جو لوگ مرے ان کو 50 لاکھ روپے دیا. گلگت بلتستان کے اندر بھی تو شیعہ جو ہے وہ مر گئے تھے, ان کو اس سندھ گورنمنٹ نے کتنے پیسے دے دیے, دے دیتے امداد. اس کا مقصد ہے مسئلہ سیکٹیرین نہیں ہے, مسئلہ لسانی تھا کہ وہ لاڑکانہ کے تھے, وہ گمبٹ کے تھے, 50 لاکھ روپیہ دیا. اس شہر کے مرنے والوں کو کتنے پیسے ملے اسمبلیوں میں بیٹھ کر, اور جو لوگ اس شہر کے اندر پاکستان کو بائیکاٹ, ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار اور ڈنر کر رہے ہوتے ہیں. آج کرو بائیکاٹ ان کا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بائیکاٹ کی بات کی ہے, میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, ہم اس کے مرد آباد اور اس کے بائیکاٹ سننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. یہ وطن میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے, مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں اسی پاکستان کے اندر پیدا ہوا, اسی میں مروں گا, اسی میں دفن ہوں گا. میں اپنی زندگی بچانے کے لیے باقی لوگوں کی طرح یہاں سے انڈیا جا کے انڈین پاسپورٹ کے اوپر امریکہ نہیں گیا کبھی. میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری کسی بات کو کسی کے کہنے پر اگر کوئی اینگلنگ کر رہا ہے تو اپنا کردار ادا کیجیے. میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے, اور اگر میرا لسانی معاملہ ہوتا, میرا تصادم کا معاملہ ہوتا, تو میرے فلیگ میں اور جیے مہاجر کے نعرے میں کیا کم جان ہے. لوگوں کے خون میں ابال آتا ہے اس پرچم کو دیکھ کر اور اس نعرے کو سن کر, لیکن اس کے باوجود میں نے تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, صرف تمام قومیتوں کو لے کے چلنے کے لیے, کہ میرے اس بات سے لسانیت کا تاثر نہ چلا جائے کہ میں نے ڈمپر کے خلاف بات کی, میں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات کی, پیپلز پارٹی اس کو سندھی کے خلاف بات کرانا دے. اسی لیے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمارا نیچرل الائی نہیں ہے, سندھی ہمارا نیچرل الائی ہے. یہی وجہ تھی کہ میں سندھ لاور فورم کے پلیٹ فارم پہ گیا اور میں نے جا کے ان سے پانی کے مسئلے پر کہا کہ اگر پنجاب یا کوئی تمہارے پانی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیونکہ تم ہمارے نیچرل الائی ہو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے. سندھی قوم ہماری نیچرل الائی ہے, پیپلز پارٹی نہیں. تو پیپلز پارٹی کا جب یہ تاثر کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ گمبٹ کے لوگوں کو کیوں دیا, میں کہتا ہوں گمبٹ کے لوگوں کو اگر 50 لاکھ دیا اس کا 49 نہیں ہونا چاہیے. 50 ملا ہے, 50 سے زیادہ دے سکتے ہو تو دو, لیکن یہاں کے لوگوں کو بھی اسی طرح اتنا ہی پیسہ دینا چاہیے. صرف یہ بات تھی, لیکن لسانیت کی بات کی گئی. میں آج آپ لوگوں کے سامنے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں, میں تمام تاجر برادری کو مبارکباد دیتا ہوں, تمام برادریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے 1 مہینے کے اندر باقاعدہ اپنی مہم وقت سے پہلے کامیاب کر دی. اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے کہ 6 تاریخ کو پلاٹ بھی بٹ رہے تھے, 12 تاریخ کو جو ہے وہ یکجہتی کے اظہار کے لیے پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے, اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ کسی کا ولیمہ بھی رکھ دیا گیا تھا. یہ سارے یہ تو خیر بہت پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. یہ سارے اقدام جو ذاتی طور پر کیے گئے, یہ سارے اقدام عوام کی جیت کا اعلان ہے کہ ظاہر ہے کہ عوام کی موومنٹ سے لوگ خائف تھے. آج اگر تمام جگہ پر سفید پرچم اتارے ہیں جو امن کی نشانی ہوتا ہے, جو یکجہتی کی نشانی تھا, تو اس سفید پرچم کا کتنا خوف ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ جو سفید پرچم پولیس اور رینجرز اتارتی پھر رہی ہے. رات بھر گرفتاریاں کی گئیں. میں آج بھی اس بات پر بڑا مطمئن ہوں کہ عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور احتجاج ریکارڈ ہوا. اگر احتجاج ریکارڈ نہیں ہوتا تو یہ 12 تاریخ کو پلاٹ نہیں بٹ رہے ہوتے. احتجاج اگر ریکارڈ نہیں ہوتا, اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا, تو بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کہا نہیں جاتا کہ ہم نے اتنے ڈمپر جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم نے اس میں ٹریکر لگا دیا. یہ ظاہر ہے یہ تمام عوام کا پریشر تھا, اور عوام کا دباؤ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا.
جو پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار ہے، اس پیپلز پارٹی کا جو بانی، اس کا قائد، وہ خود کہتا تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور جو عوام نے، جو میں نے 1.5 مہینہ موو کیے، اور عوام نے جس طرح اس موقف کی پذیرائی کی ہے اور جس طرح لوگ یہاں آئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ریکارڈ تھا اور سب کے سامنے وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں۔ وہ خوف تھا کہ آج ڈمپر کے اندر جو ہے وہ آپ نے ٹریکر بھی لگا دیا، آج آپ ڈمپر کے ریکارڈ بھی چیک کر رہے ہو، آپ فٹنس بھی چیک کر رہے ہو۔ میں گورنمنٹ کے اس اقدام کو بھی احسن اقدام قرار دیتا ہوں کہ چلو دیر آئے درست آئے، اگر آپ یہ اقدام کر رہے ہو اور اس سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے تو میں حکومت کے اس اقدام کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن کامیابی کا صحرا عوام کے سر ہے، اس لیے کہ یہ عوام کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں، ورنہ پچھلے سال 750 لوگ ہیوی ٹریفک کی زد میں آگے جاں بحق ہوئے ہیں۔ نہ جماعت اسلامی کی طرف سے اف ہوا، نہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے اف ہوا، یہ سب خاموش انگلی منہ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آج عوام کا دباؤ تھا کہ آج بیٹھ کر، یعنی میں نے اگر یہ بات کہی تھی کہ حکومت فلاں تاریخ تک ڈمپرز کو دن میں آنے سے روکے ورنہ عوام روکے گی، ہم پھر عوام کو نہیں روک پائیں گے، تو آفاق کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگی۔ آج خالد مقبول بیٹھ کر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے تو پھر ہم کچھ بھی کریں، پھر ہم حق بجا نہیں بوں گے، ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا۔ تمہارا تو حق ہے آئینی احتجاج کرنا، اور آفاق یا آفاق کے کہنے پر عوام اگر احتجاج کرے وہ آئینی حق نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 144 لگا دو، ابھی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا۔ ہاں کہ ہم کسی کو یہاں اجازت نہیں دیں گے کچھ کر رہی ہے۔ ارے تم کون ہوتے ہو اجازت دینے والے اس شہر سے؟ پھر میں کہوں گا بھائی تم بھاگے تھے، میں تھوڑی بھاگا تھا، بھاگنے والے سے میں اجازت لوں گا۔ متحدہ قومی موومنٹ اپنے رویے درست کرنے چاہیے۔ مہاجر قوم کے خلاف پیٹ میں چھرا گھونپنے کا یہ مسلسل جو ان کا رویہ ہے اس کو ترک کرنا چاہیے، اس لیے کہ مہاجر قوم جس دن ان حالات سے بیزار ہو گئی تو جو حکومت کی مہاجر قوم کے خلاف سازشیں ہیں، مہاجر قوم کے خلاف، اور اس شہر کے رہنے والے تمام قومیتیں جو اس شہر کے اندر اپنے آپ کو اس شہر کا باسی اور اس شہر سے محبت کرتی ہیں، شہر کا باسی کہتی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ متحدہ کو اس کا احتساب کریں گے بہت سخت۔ میں پورے شہر کے لوگوں کو، تاجروں کو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تصادم ہو، میں نہیں آپ کو پتہ ہے کہ تصادم اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی خوف ہے، خوف یہی ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر اگر عوام کو تکلیف ہو، عوام کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچے۔ ظاہر ہے آپ نے 144 لگا دی، آپ بے گناہ لوگوں کو گرفتار کریں گے۔ تاجر وہ ظاہر ہے کہ پیسفل مظاہرے کے لیے آپ نے وعدہ کیا اور وہ نکل رہے ہیں، تو میں کسی تصادم میں ان کو نہیں جھونکنا چاہتا۔ میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام تاجر برادری کو، تمام سول سوسائٹی کو جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے باہر نکلنے کے، اور تمام کارکنان اور عوام کو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے بلوچ ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، مہاجر ہو، تمام قومیتوں کو جنہوں نے وعدے کیے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے باہر نکلنا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹر کی طرف کوئی نہیں جائے۔ 144 لگا دی، 144 لگانے کا مقصد ہی تمہاری کامیابی کا اعلان ہے۔ میں پورے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کے احتجاج سے خوف زدہ ہو کر 144 لگائی ہے۔ ایک دن کی 144 کا مقصد کیا ہے؟ عوام کو، کسی بھی بندے کو اگر آپ پوچھیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ مہاجر قومی موومنٹ کی موو کو روکنے کے لیے کیا، اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں ہے 12 تاریخ کو۔ اور اتنے دن سے آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سارا کا سارا ظاہر ہے کہ آپ نے اس عوام کی موو کو کامیاب بنانے کے لیے کیا، نادانستہ طور پر کہ صاحب میں پلاٹ بانٹوں گا، بانٹو، اور تھوڑے دن کے بعد لوگ سوال کریں کتنے جاں بحق ہونے والوں کو پلاٹ بانٹے۔ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ عوام، ان کو مبارک کہ ان کی کوششیں کامیاب ہو گئیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم باہر نکلیں اور لوگ نوٹس لیں، ہمارے نکلنے سے پہلے لوگوں نے نوٹس لے لیا۔ 144 جو لگی وہ نوٹس لینے بھی تو لگی نا، کہ ہمارے احتجاج کا نوٹس لے لیا۔ اب تمام لوگ مبارکباد وصول کرنے کے لیے وہاں نہ جائیں،
میں باہر کھڑا ہوں گا سب کا استقبال کرنے کے لیے. سب اس روڈ سے گزرے, میں سب کو سلام کروں گا, سب کو مبارکباد دوں گا. جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ادھر سے آئیں, اور میں اس کے بعد مستقل یہاں بیٹھوں گا لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. جتنی تاجر برادری ہے, جتنی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جن کے پاس میں گیا تھا, جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, جو لوگ نکلے, میں مستقل بیٹھوں گا یہاں پہ ڈی ایچ اے والی رہائش گاہ پر, اور میں ان سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور آج بھی میں تمام لوگوں کو اس میڈیا کے تھرو ہدایت دے رہا ہوں, ہمیں تصادم نہیں چاہیے. ہمارا احتجاج ریکارڈ ہو گیا. ہمارے احتجاج کے ریکارڈ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس دن تمام لوگ حرکت میں آ گئے, حکومت حرکت میں آ گئی. اس شہر کی جماعت جو اپنے آپ کو اس شہر کا نمائندہ کہنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ حرکت میں آ گئی. انہوں نے میرے کوششوں کو لسانی بنانے کے چکر میں مطلب وہ شاہی سید صاحب کو بھی لا کے بٹھا لیا, اور کہ صاحب پختون مہاجر کلیش نہیں ہو, پختون جتنے پختون وہاں تم بٹھائیں تم نے اس سے زیادہ تو میری سیکیورٹی کے اندر آج پختون تھے آج کی ریلی کے اندر. اور اگر آفاق احمد پختونوں پہ بھروسہ نہیں کرتا اور پختون میرے پر بھروسہ نہیں کرتے تو آج کی میری موومنٹ کی تمام سیکیورٹی پختونوں کے پاس تھی, بنیر کے لوگوں کے پاس اور سواتیوں کے پاس. کوئی میرا کوئی تصادم نہیں تھا, لیکن آپ نے جو کچھ کیا اس سے سب کچھ عوام کے سامنے عیاں ہو گیا. اور میں تمام لوگوں کا یہاں شکریہ ادا کروں گا. تمام لوگ یہاں آئیں بجائے اس کے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی طرف جائیں, اور میں تمام لوگوں کو یہاں ویلکم کروں گا. ایک ہفتے تک میں بیٹھوں گا, تمام برادریوں کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو لوگ یہاں آئیں گے میرے پاس, اور تاجر برادری جو لوگ میرے ساتھ رابطے میں تھے وہ سب یہاں آئیں گے. تو بات کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ ہاں بتائیے, کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو لسانیت کے حوالے سے میں یہ نام نہاد جتنے بھی مسلط کیے گئے لوگ ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ مناظرہ کرنے کے لسانیت ہے کیا اور لسانیت کہاں نہیں ہو رہی ہے, اور ہم کیا لسانیت کر رہے ہیں, لسانیت کہتے کسے ہیں. اور برائے مہربانی اپنے ساتھ کسی مفتی کو بھی ساتھ لے کر کے آئیں. یہ خالی منہ سے بات کرنے سے کوئی لسانیت کا کسی کے اوپر الزام نہیں لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ خالد مقبول صدیقی کے لیے ہے, تمہیں اپنی پارٹی کا نہیں پتہ ہے. تم ابھی چند دن پہلے میرے پاس تو زیادہ اکثر خفا آتے ہیں, آفاق بھائی کا ہی حوصلہ ہے جو اتنے طریقے سے بات کرتے ہیں. تم یہ بکواس کر رہے تھے میڈیا کے اوپر کہ تمہارے ایک منسٹر نے جا کے حلف اٹھا لیا اور تمہارے کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تمہاری پارٹی کا حال ہے. تم کراچی کے مسئلے حل کرو گے. وزیر اعلیٰ شرجیل انعام میمن باقی لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس سے پہلے تم اس کی اجازت دیتے تھے. مطلب جو ڈمپر کے نیچے کچلے گئے ہیں ان کی اجازت پھر کس نے دی تھی؟ رات کو ایک ڈمپر والا چارہ فیصل پہ ایک ٹریفک پولیس کی گاڑی کو مستقل مار رہا ہے, رک نہیں رہا پولیس سے. اس کی ویڈیو موجود ہے. آپ صحافی حضرات مجھے کریکشن کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں, سب بیٹھے ہوئے. مجھے یہاں پہ سندھ کے اندر ایک ادارے کا نام بتا دیجیے جہاں پہ بغیر پیسے دیے کام ہوتا ہے. ایک ادارے کا نام بتا دیں صحافی حضرات مجھے. اس کرپشن کے بغیر کام نہیں ہوگا. یہ گدھ ہیں, گدھ. یہ گدھ مسلط کرتی ہیں. یہ سفید پرچم نے الحمدللہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا کے یہ بتایا کہ لاشیں نہیں ہیں. اب وہ گدھ بھاگے ہیں, یہ گدھ اڑے ہیں بنیادی طور پہ. یہ متحدہ ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, وہاں سے شاہی سید آ گیا. یہ گدھ ہیں اور گدھوں کے بھی سردار ہیں یہ. میں ان سے مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہوں کسی فورم کے اوپر. اور تم جس جگہ جس کے لیے کام کر رہے ہو تم مرغے ہو, وہ تم سے انڈا نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اس پہ احتیاط کرو بھائی. قوم کے ساتھ کیا کرو گے؟ لائٹ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. تم جس نطفے کی پیدائش ہو وہ نطفہ تمہارا منشور تھا. وہ یہ تھا مشرقی پاکستان, کوٹا سسٹم, ہیلتھ کے ایشوز. آپ کسی ایک ایشوز کے اوپر آج تک کام کروایا ہے آپ نے؟ آپ کا آج کا ٹوٹل جو معاملہ تھا وہ سارا کا سارا یہ تھا کہ ڈمپر یعنی پورے پاکستان کا مسئلہ ایک ڈمپر رہ گیا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے میں پنجاب کے کسی گاؤں میں گیا تھا, انہوں نے بتایا کہ یہاں 22 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے. چند دنوں پہلے تاجر آئے لیاقت مارکیٹ وزیر سے بول رہے ہیں یہاں پہ 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے. جو آپ کے لیے آواز اٹھائے گا, جو آدمی کھڑا ہوگا, آپ اس کو رینجرز کی گاڑیاں بھیج کے اٹھوا لو گے. پی ایس پی نے رینجرز کے ذریعے وفاداریاں چینج نہیں کروائی متحدہ سے. اپنے گھر والوں میں جھانک کے دیکھیں یہ لوگ. دیکھیے متحدہ نے ابھی آج کس کو یوز نہیں کیا ہے؟ کون سے ادارے یوز ہوئے ہیں؟ مخبر کون ہے؟ تم لوگوں کو اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. قوم کا سودا کر رہے ہو. ٹوٹل گدھ. بس دیکھیے فیصل بھائی ظاہر کے غصے میں ہیں اور انہوں نے کچھ چیزیں بہت ترش لہجے میں کہی ہیں. ان کا غصہ اپنی جگہ بجائے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی پر کوئی
کانکریٹ سلوشن تلاش کرنے کی بجائے سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے ان مسائل کو. آج کی پریس کانفرنس میں ان کا غصہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے صرف آفاق کو بلیم کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر ڈالی کہ ہم یہاں ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم سیاست نہیں کرنے دیں گے, ہم لسانیت نہیں کرنے دیں گے. آپ نے ایشوز کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ یار اس شہر کے اندر پانی نہیں ہے, ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں بیچا جا رہا ہے. ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے فی الحال. یعنی واٹر ٹینکر 12,000 چلتے ہیں, 12,000 واٹر ٹینکر, ایک نوزل جو 4 انچ کی ہوتی ہے اس سے 3 منٹ میں ایک ٹینکر بھرتا ہے. دن بھر پانی میسر ہے ان ٹینکرز کو. لیکن یہ, اور میں یعنی میرے اختلافات کے باوجود, دیکھیے جو کام ہے, مصطفیٰ کمال جس وقت میئر تھے تو آپ یہ دیکھیے کہ بابا بھٹ شاہ کے اوپر پانی پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن کراچی کی گلیوں میں پانی نہیں آ رہا, اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ پانی خریدو. اس ایشو کے اوپر آج کی پریس کانفرنس میں بات ہونی چاہیے تھی. اس ایشو کے اوپر بات نہیں اگر کر سکتے تھے تو بھائی آپ یہ بات کرتے کہ اس شہر کے اندر جو آپ روزگار کے مواقع ہم سے چھین رہے ہیں, خدا کے واسطے یہ مت کیجیے.